بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سامعین محترم، آج 10 تاریخ ہے جولائی کی، 7واں مہینہ ہے اور 2020 سال چل رہا ہے۔ جمعے کی اپنی جگہ بڑی اہمیت، حیثیت اور نوعیت ہے، لیکن جمعے کی شان اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جمعے والے دن ہی ان کی وفات ہوئی اور جمعے والے دن ہی قیامت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھتا ہے، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا، کیونکہ قیامت بھی جمعے کے دن ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا۔ پتہ چلا کہ جو قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتا ہے، عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے، وہ قیامت کی وحشت سے بچنا چاہتا ہے، قیامت کے خوف اور ڈر سے بچنا چاہتا ہے، وہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے۔ درود جو ہے یہ قبر کی وحشت اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، یہ درود پاک ان کو ختم کر دے گا۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تو ایک صحابی نے گزارش کی کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی، کیونکہ انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، انبیاء کے جسموں کو اور اجسام رسول کو، اجسام انبیاء علیہ السلام کو مٹی نہیں کھاتے۔ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، حی ہوتے ہیں، اللہ انہیں رزق عطا کرتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے ہیں، لیکن ان کی غذا ملکوتی ہو جاتی ہے، وہ نورانی غذا کھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، عالم ملکوت سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چاندی کی کاپیاں ہوتی ہیں، نوٹ بکس، اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے علاقہ، ضلع سارا لکھ کے شام کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا امتی غلام، عاشق، پروانہ اور دیوانہ، جس نے آپ پہ درود پڑھا، اتنا پڑھا، یہ نام، یہ بلدیت، یہ علاقہ، یہ حسب، یہ نسب، یہ برادری، وہ سارا بیان کر دیا جاتا ہے۔ درود پاک جو ہے یہ قبر کی وحشت کو ختم کرتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے، رحمت ربانی پڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اسے قربت مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کے من کو نور عطا کیا جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ مرے گا بعد میں، پہلے وہ جنت میں اسی دنیا میں اپنا ٹھکانہ اور گھر دیکھے گا۔ جو درود پڑھتا ہے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے اس پہ خدا کا فضل ہو جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے غربت اس کے گھر سے ختم کر دی جاتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ نگاہ دنیا میں عزت پا جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کے ذہن میں اجالا آ جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کی فکر نورانی کر دی جاتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ اچھے اعمال اس کے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے زبان اس کی پاکیزہ کر دی جاتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اسے نور حیا عطا کیا جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اسے محبت مصطفیٰ کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ زیارت رسول کے لیے مستحق اور سزاوار ٹھہرتا ہے۔
دعا ہے کہ ہم آئیں سب مل کر درود پاک پڑھیں. جمعے کا دن ہے، کثرت سے درود پڑھیں گے، اللہ بھی خوش، فرشتوں کی بھی دعائیں، اور اس کے علاوہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نگاہ شفقت اور نگاہ التفات ہماری طرف ہوگی. والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.